برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل شرعی اسلامک دنیا 92۔ امید کرتا ہوں سامعین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو برادران اہل سنت، آج کا سبق ہے اصطلاحات شریعہ کا بیان۔ اصطلاح کا جمع ہے اصطلاحات۔ اصطلاح یعنی لینگویج، بھاشا، شریعت کی بھاشا۔ جیسے ہم اور آپ پچھلے لیسنز میں پڑھے ہیں کہ جو ہے کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں اور جو ہے کہ سنت ہے، وضو میں جو ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس کا معنی یعنی جو ہے کہ شریعت کی روشنی میں اس کی تعریف، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کو جو ہے کہ آسان بھاشا میں ہم لوگ آج سمجھیں گے۔ جیسے فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، سنت موقدہ کسے کہتے ہیں، اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، اور حرام حلال، یہ چیز جو ہے کہ اصطلاحات شریعہ کی روشنی میں یعنی آسان زبان میں ہم اور آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ لیسن نمبر 26 ہے، 26 لیسن ہے۔ سوال نمبر 1، فرض اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جواب، فرض وہ فعل ہے، فرض وہ فعل ہے یعنی فرض وہ کام ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ اور جس عبادت کے اندر وہ ہو بغیر اس کے وہ عبادت درست نہ ہو۔ فرض وہ فعل ہے کہ جس عبادت کے اندر، جس نماز کے اندر فرض ہو تو بغیر اس کے وہ عبادت، وہ نماز درست نہ ہو، درست نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور واجب وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور نماز میں قصدن چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری۔ واجب وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے اور نماز میں قصدن یعنی نماز میں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور بھول کر چھوٹ جائے۔ واجب اگر کسی نماز کے اندر، کسی عبادت کے اندر واجب ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو جو ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ عبادت کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم۔ سجدہ سہو جو نماز کے آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر جو ہے کہ پھر دو سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اگر واجب بھول کر چھوٹ جائے نماز میں تو سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک واجب چھوٹ جائے یا دو چھوٹ جائے یا تین چھوٹ جائے، اگر بھول کر چھوٹا ہے تو جو ہے کہ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے کہ انشاءاللہ آگے والے لیسنز میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابھی جو سبق ہے اصطلاحات شریعہ کا بیان، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، سنت مؤکدہ وہ فعل ہے کہ جس کا چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے اور اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب نہیں، یعنی اتفاقاً اگر چھوٹ جائے تو عتاب نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جو ہے کہ ظہر کی 4 رکعات سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے، سمجھ گئے؟ سنت مؤکدہ ہے یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ایک اور تعریف ہے کہ جو ہے کہ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو کبھی سرکار نے کیا اور کبھی نہیں کیا۔ جیسے عصر کی 4 رکعات سنت، جو عصر میں 4 رکعات سنت پڑھتے ہیں ہم اور آپ، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن جو ظہر میں سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر میں جو 4 رکعات سنت ہے سنت مؤکدہ ہے۔ جو ظہر میں 2 رکعات سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب میں 2 رکعات سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور عشاء کے پہلے جو 4 رکعات سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور عشاء کے بعد جو 2 رکعات سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہمیشہ کرتے تھے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جس کو کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اسی کی تعریف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا پوچھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، سنت مؤکدہ وہ فعل ہے کہ جس کا چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے اور اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب نہیں، اور اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب نہیں، یعنی اتفاقاً چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جو ہے کہ آپ کو جو ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور آپ تاخیر کر دیے ہیں، لیٹ کر دیے ہیں، آپ کو سمے کا اندازہ نہیں ہوا یا کہیں بزی تھے، کچھ بھی، اگر آپ کے پاس سمے نہیں ہے کہ سنت بھی پڑھ لیں اور پھر جو ہے کہ فرض بھی پڑھ لیں، تو جو ہے کہ اب جو ہے کہ ظہر کی سنت جو ہے یہ تو سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن اب آپ کے پاس سمے نہیں ہے تو جو ہے کہ آپ جو ہے کہ فرض پڑھ لیجئے، تو اسی کو بولیں گے اتفاقاً، یہ نہیں کہ عادت بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اتفاقاً یہ ہے کہ اگر جو ہے کہ کبھی کرا، اگر جو ہے کہ ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے اور آپ کے پاس سمے نہیں بچا تو آپ جو ہے کہ یہ سنت موقدہ چھوڑ کر آپ فرض پڑھ لیجئے ظہر کی، ٹھیک ہے، اتفاقاً، یعنی اس کی عادت نہیں بنانا ہے۔ دیکھیے ابھی کیا بول رہے ہیں، اور چھوڑنے کی عادت کر لینے پر مستحق عذاب، اور اگر جو ہے کہ چھوڑنے کی عادت کر لیے، یہ جو سنت موقدہ ہے اس کو اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیے تو مستحق عذاب یعنی عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو عتاب نہیں مگر شرعاً ناپسند ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں، سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے، وہ کام ہے کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو عتاب نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن شرعاً ناپسند ہے۔ تو سمجھ گئے، لیکن شرعاً ناپسند ہے، جیسے مکروہ تنزیہی، کریں گے تو ثواب ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن شریعت کو ناپسند ہے، نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، مستحب اور مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب، مستحب وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں، اور مباح وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ مستحب وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا
کوئی گناہ نہیں۔ اور مباح وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، جیسے ہم اور آپ جو ہے کہ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کرو نہ کرو کوئی بات نہیں، وہ برابر ہے، کرو گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں کرو گے تب بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حرام اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حرام وہ فعل ہے کہ جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ، حرام وہ فعل ہے کہ جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی جو ہے کہ جیسے شراب نوشی کا گناہ ہے تو شراب پینا تو حرام ہے، اگر جان بوجھ کے پیے سخت گناہ ہے، اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے، یعنی حرام کاری سے بچنا فرض ہے، سمجھ گئے؟ حرام کاری سے بچنا فرض ہے اور ثواب کا کام ہے۔ فرض ہے تو سمجھ لیجئے کتنا اہمیت رکھتا ہے، یہاں پہ واجب نہیں بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فرض بولا جا رہا ہے، اور فرض آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے کہ نماز کے اندر اگر نہ ہو تو وہ نماز ہی درست نہ ہو، تو کس چیز سے بچنا فرض ہے؟ حرام کاری سے بچنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ثواب کا کام ہے۔ اور مکروہ تحریمی وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہی نزدیک ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ حرام اگر بڑا بھائی ہے تو مکروہ تحریمی چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ جواب: مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہو۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کو شریعت نے ناپسند کی ہے، اس سے بچنا ثواب کا کام ہے اور بہتر ہے۔ اور خلاف اولا وہ فعل ہے جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی مذائقہ اور عتاب نہیں، یعنی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ برادران اہل سنت، یہ سبق تھا اصطلاحات شریعہ کا بیان، اور اگلا سبق ہوگا نماز کے فرائض، یعنی نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، یہ چیز ہم انشاءاللہ ہم اور آپ سیکھیں گے لیسن نمبر 27 میں۔ تو برادران اہل سنت سمجھ گئے نا، فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اگر چھوٹا تو حرام، فرض چھوٹا تو حرام، اور واجب چھوٹا تو مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی، یعنی حرام کا گناہ تو ہے ہی ہے، یعنی مکروہ تحریمی کا بھی گناہ ہے پر حرام سے کم ہے، تو مطلب تھوڑا سا جو ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ حرام اگر بڑا بھائی ہے تو مکروہ تحریمی چھوٹا بھائی ہے۔ ادھر فرض کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ فرض اگر جو ہے کہ چھوٹا تو نماز نہ ہوگی، درست نماز نہ ہوگی، اور اگر واجب چھوٹ گئی تو بھول سے چھوٹی ہے تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ حرام۔ واجب کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ سنت موقدہ کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت یعنی یہ سنت موقدہ کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ میں ہے۔ اور سنت غیر موقدہ یعنی مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے، اگر کیے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، یعنی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سنت غیر موقدہ کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ مستحب کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ خلاف اولا۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے کہ اور جب بڑی کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو اور گہرائی میں سمجھیں گے۔ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو اس لیے جو ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ برادران اہل سنت، اگر کچھ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو اور جو ہے کہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو جو ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے رشتہ دار پریواروں تک، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریے، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔